اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے نفس کو عاجز اور پست کر لے، یعنی گناہ کرنے کی طلب ہو، پھر اللہ رب العزت کے سامنے وہ رک جائے کہ اگر میں اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں تو اللہ رب العزت اس پر ہماری پکڑ فرمائیں گے۔ عبادات کا کرنا انسان کے لیے آسان نہیں، لیکن جب انسان عبادات کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے، فرض سمجھتا ہے کہ اگر میں اس عبادت کو انجام نہیں دوں گا تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی، تو پھر وہ عبادت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو خواہشات نفس کی اتباع کرے، وتمنا علی اللہ، اور پھر اللہ رب العزت سے بڑی بڑی آرزوئیں رکھے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ ہم گناہ بھی کرتے رہے اور پھر اللہ رب العزت سے یہ امید بھی لگائے رکھے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ہاں، انسان عبادت کرے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر اللہ رب العزت سے یہ امید لگائے تو یہ انسان کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہم عبادت بھی نہ کریں، گناہ کا ارتکاب بھی کرتے رہے، علی الاعلان جو ہے زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، والدین کی نافرمانی کرتے رہے، 5 نمازیں جو ہم پر فرض ہیں ہم ان کو علی الاعلان چھوڑتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت سے یہ امید لگائیں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، یہ انتہائی پرلے درجے کا احمق انسان ہے۔ دنیا کی تمام تر چیزوں کے اندر انسان کا اختلاف ہے۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری لائن سے جو چیزیں ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، انجینئر ہے انجینئرنگ لائن سے جو چیزیں ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں کسی نہ کسی فرقے کا، کسی نہ کسی مذہب کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، دنیا کے اندر ایسے بہت سارے انسان ہیں جو پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ تو ہمیں غور فکر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یعنی دنیا یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو۔ مسافر جب سفر کرتا ہے تو سفر کو اپنا مسکن نہیں بناتا ہے، اسی طریقے سے مومن کے لیے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مومن اپنا مسکن نہیں بناتا۔ مسکن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے اس طریقے سے لگ جائیں کہ ہم آخرت کو فراموش کر دیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس ہی کے اندر فرما دیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ انسان پورا کا پورا کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی جنت کے مقابل میں یہ دنیا کی زندگی چاہے یہاں کا آرام و راحت ہو یا یہاں کی تکلیف ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں۔ دنیا کمانے کے لیے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن دنیا کو اپنے اوپر حاوی کر لینا یہ انسان کے لیے یہ اس کی بدنصیبی ہے، یہ انسان کے لیے آخرت کے اندر حسرت کا مقام رہے گا۔
لہذا ہم اپنی دنیا کو بھی بنائیں، اپنی آخرت کو بنائیں۔ شریعت نے کسی چیز سے روکا نہیں ہے، روکا ہے تو اس بات سے روکا ہے کہ آپ آخرت کو اگر فراموش کر دیں گے تو پھر آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔